أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبا القاسم محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم ومبرم خطابه العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صلوات سامعین گرامی قدر، عزاداران سبط اکبر امام حسن مجتبی علیہ السلام، بندہ حقیر نے آپ کی خدمت میں سورہ آل عمران قرآن مجید کا تیسرا سورہ اور اسی سورہ کے 31 نمبر کی آیت کی تلاوت کی ہے کہ جہاں رب لا یزال بندگان سے خصوصاً مسلمانان عالم سے اپنی محبت کا ایک میزان کسوٹی بیان فرما رہا ہے، اعلان قدرت ہو رہا ہے۔ قل، اے میرے حبیب، ان بندوں سے کہہ دو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر آپ، یہ ایک بحث ہے شرط و جزا کی، ایک گرامیٹیکلی بحث، اس میں پڑھنا نہیں چاہ رہا، ڈائریکٹ بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ اہل زبان ہیں ماشاءاللہ سے۔ ان کنتم تحبون اللہ، اگر آپ خدا سے محبت کرتے ہیں، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تو اے میرے بندگان سے، اے میرے حبیب کہہ دو کہ میری محبت اس وقت انہیں میسر ہوگی جب آپ کی اتباع کریں گے۔ فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ یہ صرف رسول کی اتباع کرنے سے آپ کی محبت ثابت نہیں ہوگی خدا سے۔ یحببکم اللہ، اور خدا بھی آپ سے محبت کرے گا۔ یقینی بات ہے، شرط و جزا کا مسئلہ ہے، شرط تھی پوری کر لی، رسول کی محبت، اطاعت رسول میں اپنے آپ کو تیار کر لیا، اس پہ زندگی گزارنی شروع کر دی، تو خدا بھی اس بندہ مومن سے جو خود حبیب خدا کی اطاعت میں اپنی زندگی گزار رہا ہے، تو اس کا پٹ آؤٹ، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ خدا بھی اس بندے سے محبت کرے گا۔ بس صرف محبت کر کے چھوڑ دے گا نہیں، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، پروردگار کی محبت کا تقاضا بھی بیان کر رہا ہے کہ اگر آپ نے میری محبت کی وجہ سے میرے حبیب کی اتباع کی ہے تو میں ایسا نہیں ہوں، بلکہ میں کریم تمہارا رب ہوں، میں تمہاری گناہوں کو بھی بخش دوں گا۔
واللہ غفور الرحیم، اور پروردگار بے شک بخشنے والا مہربان بھی ہے۔ صلوات پڑھی محمد۔ ابھی بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ پروردگار نے تو شرط رکھی ہے کہ اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے حبیب کی اتباع کرو۔ اب مسئلہ یہی ہے، اتباع کا ہی مسئلہ تو درپیش ہے مسلمانوں کے لیے۔ ہر ایک کہہ رہا کہ میں بھی اتباع کر رہا ہوں، یہ بھی کر رہا، یہ بھی کر رہا، ہر ایک اتباع کا دعوے دار ہے، مگر جب ایک رسول ہے، ایک خدا ہے، اطاعت رسول کی کرنی ہے، تو پھر یہ 72-73 اس سے بھی زیادہ فرقے کیسے بنے؟ یا تو پھر ہمیں اطاعت سمجھ میں نہیں آئی، یا پھر خدا کے حکم کی تعمیل میں کوئی کوتاہی ہو رہی ہے، یا پھر جس طرح سے پروردگار عالم اپنے حبیب کی اطاعت کروانا چاہ رہا اس طرح سے نہیں کر پا رہے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق اتباع کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اسی میں مسلمان پھنسا ہوا ہے۔ اصل بات، اصل کمال یہ ہے کہ جس طرح سے پروردگار چاہ رہا ہے اور جس طرح سے رسول نے اپنی زندگی میں بیان کیا ہے کہ میری اتباع اور اطاعت کیسے کی جائے گی، میرے نقش قدم پر کیسے چلیں گے، اس میں صرف اور صرف پروردگار عالم نے یہ نہیں کہا کہ میرے رسول کی طرح عبادت انجام دے دو، صرف عبادت کی حد تک بات نہیں ہے، مکمل جو رسول نے اپنی زندگی میں جو جو چیزیں انجام دی ہیں وہ تمام چیزیں مجھے اور آپ کو انجام دینا ہے۔ جس کے ساتھ جس طرح کی سلوک انجام دیا ہے، جس طرح سے بیہیویئر رکھا ہے رسول نے، خواہ وہ حسنین کریمین ہو، علی ہو، اولاد علی ہو، یا سیدہ کونین ہو، اصل اختلاف آ کر یہاں پر جو ہے مسلمانوں میں بڑھ جاتا ہے کہ جناب رسول کی عائلی زندگی ہے، جو اہل و عیال کے ساتھ جو محبت کا تقاضا ہے رسول نے جو انجام دیا ہے، کیا اس طرح سے ان کے ساتھ انجام دینا بھی واجب ہے؟ یہ صرف تاریخ نہیں ہے، بلکہ پروردگار عالم نے اپنی لاریب کتاب میں ارشاد فرمایا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ کا اعلان کر کے رسول کے اتباع کے ذریعے سے تو بتاتا رہا پروردگار عالم کہ دیکھو میرے رسول جو کر رہا ہے وہی کرنا ہے، جو کہہ رہا ہے اس کو ماننا ہے۔ مگر بات یہیں پر مسئلہ یہی ہے کہ مسلمانان عالم کا مسئلہ رسول کے بارے میں بھی بہت خطرناک نظریات ہیں، وہ سارے بیان کرنے کا موقع و محل نہیں ہے، ورنہ بیان کر دیتا۔ بات تو یہ ہے کہ جناب رسول کے بارے میں عقیدہ مسلمانوں کا یہاں تک ہے کہ جناب رسول کی رسالت کے اعلان سے پہلے تک کچھ بھی ہو سکتا ہے سوائے رسول کے، یعنی ان کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول قاتل بھی ہو سکتا ہے، زانی بھی ہو سکتا ہے، چور بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اصل مسئلہ یہاں سے خراب ہوتا ہے۔ ہمارا عقیدہ اور قرآن کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ نومینیشن عرش پر عالم نور میں ہوا کرتا ہے، جو کمالات جو عہدے دیے جاتے ہیں وہ وہاں دیے جاتے ہیں، یہاں آنے کے بعد نہیں دیے جاتے ہیں۔ اس لیے ہم ہر نبی اور ہر امام کی عصمت کے قائل ہیں کہ جو بھی کرے گا اس میں وہ معصومیت ہے، وہ خدا کے حکم کی مخالفت نہیں کرتا ہے۔ تو اس لیے جب عقیدہ ہی رسول کے بارے میں اگر اب ڈاواں ڈول ہو تو یقینی بات ہے اطاعت میں بھی ادھر ادھر کے راستے نکال کے اپنی جو ہے انا کی تسکین کے لیے بہت سارے راستے نکالے جاتے ہیں، مگر ان ساروں کی طرف جانا مقصود نہیں ہے۔ ایک منزل تک آپ کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں۔ صلوات پڑھی محمد آل محمد۔ پروردگار کا اعلان ہے کہ جناب میرے حبیب کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، میں بھی آپ سے محبت کروں گا اور تمہارے گناہوں کو بخش بھی دوں گا، بے شک میں بخشنے والا اور مہربان بھی ہوں۔ اچھا بھئی یہ اطاعت ہے کیا؟ ایک لازم و ملزوم چیز کی بات ہو رہی ہے، عام چیز نہیں ہے۔ میری مرضی ہوگی تو ہوگا، نہیں تو نہیں، ایسی بات نہیں ہے جناب۔ آپ کریں گے تو اس کا لازمی پٹ آؤٹ وہاں ملے گا۔ اب آگے قرآن میں ارشاد ہو رہا ہے جناب، بات یہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ،
جس نے رسول کی اتباع کی، جس نے رسول کی اطاعت کی، اس نے خدا کی اطاعت کی. یعنی خدا اور رسول کی اطاعت میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ جسم و جسمانیات سے مبرہ ذات تھی، مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے اپنے حبیب جس کو اپنے لیے خلق کیا تھا، بشری لباس پہنا کر اس روئے زمین پر بھیجا تاکہ ہم اسے دیکھ کر خدا کی اطاعت کر سکیں. یہ اس پروردگار کا کرم ہے میرے اور آپ کے اوپر ایک مجسمہ، کیونکہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ جب تک اپنا جیسے کو عمل کرتے ہوئے نہ دیکھے عمل کرنا نہیں آتا اسے. اس لیے پروردگار نے کہا کہ دیکھو میں نے تمہارے لیے اس حبیب کو تمہارے لیے خلق نہیں کیا ہے، میں نے اپنے لیے خلق کیا ہے. اور یہ کائنات سجائی ہے پروردگار نے محمد و آل محمد کے لیے. تو بات کہیں سے کہیں نکل نہ جائے، میں یہیں سے آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں. اس لیے پروردگار عالم نے کہا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. اچھا، جس نے بھی، اب اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ کوئی شیعہ انجام دے دے، حنفی، مالکی، شافعی، پتہ نہیں کتنے فرقے ہیں. شرط یہ ہے کہ اتباع رسول، بس رسول نے جو کیا ہے، جو کرا ہے، جو کہہ کے گئے ہیں وہ انجام دے دے. اس نے صرف رسول کی اطاعت نہیں کی بلکہ خدا کی اطاعت کی. جو خدا کی اطاعت کرتا ہے پھر وہ پروردگار نے خود کہا نا کہ رسول کی اطاعت کرنے والا میرا محب ہوتا ہے، میرا محب ہوتا ہے. اب بات یہ ہے کہ یہاں اطاعت کی بھی بات ہے کہ جناب جو اطاعت کرے گا وہ منزل محبت پر فائز ہوگا. مگر کچھ ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کو پروردگار عالم خود ہی کہہ رہا اپنے رسول سے کہ دیکھو علم کل میں اس کو دوں گا کہ جس کو خدا اور رسول، جس سے خدا اور رسول محبت کرتے ہیں. یہ وہ الگ میٹر ہے کہ لوگ سمجھے نہیں کہ جناب رسول کیا کہنا چاہ رہا ہے، خدا کیا کہلوانا چاہ رہا ہے. یعنی خدا کی بھی کوئی پسندیدہ شخصیات، ہستیاں ہیں کہ جن سے ہمیشہ خدا کی محبت لگی ہوئی ہے. صلوات پڑھیے محمد آل محمد. اب رسول اکرم کی ذات محور ہے، میرے اور آپ کے لیے مرکز ہے، منبع ہے. خدا تک پہنچنے کے لیے، اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے. اب رسول کرتے کیا تھے؟ کیا صرف ایک زمیندار جیسی زندگی گزارتے تھے یا ایک عام جیسا میرا اور آپ کا لیڈر جو آج کرتے ہیں؟ ایسا نہیں تھا. نہیں، خدا نے میرے اور آپ کے لیے نمونہ عمل بنا کر بھیجا تھا. انک لعلی خلق عظیم اسوۃ حسنہ. کتنی آیات ہیں، ان کی طرف جانا مقصود نہیں ہے، مگر ایک نمونہ عمل میرے اور آپ کے لیے رسول کی ذات میں دیا ہے پروردگار عالم نے. اب آئیے جس منزل تک لے کے جانا چاہ رہا ہوں اس تک آگے بڑھنا ہے. دیکھیے گا بات یہ ہے کہ رسول کی جو زندگی ہے اختلاف ہی یہاں سے ہے کہ جو معرکے ہیں، جو اسلام کی تبلیغ کی جو بات ہے اس میں تو کوئی ایشو نہیں ہے، سب متفق ہیں. مگر بات یہ ہوتی ہے کہ جو اطراف میں بیٹھنے والے، اب مسئلہ یہی ہے نا، موجودہ جو بل پیش ہوا ہے اس میں بھی مسئلہ یہی ہے کہ جناب ہمارا عقیدہ یہی کہتا ہے کہ جس کو رسول نے پروف کیا ہے، جس کی تصدیق رسول نے کی ہے کہ یہ واقعاً میرا ہے، اور سامنے والے نے اپنے عمل سے پوری زندگی میں یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم رسول کے وفادار ہیں، ایسے صحابہ کے تو ہم غلاموں کے بھی غلام. مگر جنہوں نے اپنی زندگی میں کبھی ادھر بھاگے، کبھی ادھر بھاگے، کبھی ادھر بھاگے، کبھی پہاڑی پر چڑھے، کبھی مسجد میں رسول کو اکیلا چھوڑ کر جمعے کے دن باہر اکیلے چھوڑ کے جو گئے ہیں، جو زندگی بھر فرار کا راستہ اختیار کر رہے ہیں تو ان کو ہم منزلت تو مقام بیان نہیں کر سکتے، نہ ان کے ہم قائل ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ شرط یہ ہے کہ رسول سے وفادار رہے ہوں، رسول سے وفاداری کی ہو. تو اس لیے وفاداروں کا اگر سلسلہ دیکھا جائے تو سوائے آل محمد کے کوئی وفادار ثابت ہوا ہی نہیں ہے.
انہیں کے خاص جو اصحاب تھے ان کا تذکرہ کچھ اور ہے، مگر میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں. صلوات پڑھی محمد آل محمد. اب دیکھیے گا بات یہ ہے، میں اور آپ عمل کرتے ہیں، ایک پیغام ہے جہاں تک بات پہنچ رہی ہے. سورہ محمد قرآن مجید کا 47واں سورہ، اسی سورہ کے 33 نمبر کی آیت ہے کہ جہاں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے صاحبان ایمان، یہاں صاحبان ایمان سے پوری انسانیت سے خطاب نہیں ہے. صاحبان ایمان جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں نا، ان سے خطاب ہے. قرآن کی آیتیں ہیں، صاحب ایمان کا مطلب وہی ہے. اللہ کی اطاعت کرو اور میرے رسول کی اطاعت کرو، اپنے اعمال کو غارت نہ کرو. اچھا، یہ غارت کیسے ہوگی جناب؟ عمل بھی کر رہا ہوں مگر کسی کھاتے میں نہیں آ رہا. مسئلہ یہ ہے کہ ایک درد دل ہے، وہ آپ کی خدمت میں یہ بیان کر رہا ہوں، ذرا سوچئے گا. میں عمل تو کر رہا ہوں مگر عمل اس طرح سے انجام نہیں پا رہا جس طرح سے رسول چاہتے تھے. اس میں میری ذاتی انا کا بھی عمل دخل تھا، کوئی اور ایشو تھا جس کی وجہ سے میں نے وہ عمل انجام دیا ہے. تو وہ عمل کیا ہوگا؟ وہ غارت ہوگی. وہ عمل اس کا جزا مجھے نہیں ملے گا. کیوں؟ جس طرح سے رسول نے کہا تھا اس طرح سے میں نے انجام نہیں دیا. اچھا، بہت سارے اعمال اس کی طرف جانا نہیں ہے، مگر جس محفل میں، جس عنوان سے میں اور آپ یہاں تشریف فرما ہے، آپ سب اسی عنوان سے بات آگے بڑھانی ہے. بات یہ ہے کہ رسول نے اپنی زندگی میں ان اہل بیت کے ساتھ کیسا سلوک رکھا، جن پر میں اور آپ سوا 2 مہینے زندگی بھر روئے تو بھی کم ہے، مگر ان کی محبت و مودت میرے اور آپ کے اوپر واجب ہے. ہر مسلمان پر واجب ہے، صرف شیعوں پر نہیں، کیونکہ قرآن کی آیتیں ہیں. یہ نہیں کہ ذاتی طور پر کسی چیز کو پروردگار کے حبیب نے میرے اور آپ کے اوپر واجب نہیں کیا. خدا کے حکم کے مطابق یہ ساری چیزیں تمام مسلمانان عالم پر لاگو ہیں. تو آئیے، بات یہ ہوتی ہے کہ اہل بیت کے ساتھ جو رویہ جس طرح سے رسول نے پہچنوایا، جس طرح سے رسول نے اپنے اہل بیت کو معاشرے میں پیش کیا، کیا اس طرح سے میں اور آپ اہل بیت کو مانتے ہیں، سمجھتے ہیں، ان کی طرف متوجہ ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر نہیں ہے تو مسئلہ وہیں کا وہیں اٹکا ہوا ہے. رسول کی اتباع نہیں ہو رہی ہے. اب کچھ ہو رہا ہے مگر اتباع رسول میں یہ چیزیں نہیں آ رہی ہیں. کیوں؟ اتباع رسول میں جیسے رسول نے انجام دیا ہے اسی طرح سے خلوص و وہ معرفت کی باتیں رسول جیسی تو ہماری ہوں گی نہیں، مگر عمل ایسا ہی ہونا چاہیے جیسے رسول نے انجام دیا ہے. اطاعت اسی کو کہتے ہیں، یعنی فالو. تو اب یہ اہل بیت رسول ہیں. اب بات آتی ہے مظالم کی. یا اب دیکھیے گا جاتے جاتے رسول اکرم نے کیا کہا تھا؟ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی. میں تمہارے درمیان 2 گرا بہا چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک ان سے تم متمسک رہو گے میرے بعد کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے. کتنا گارنٹی والا جملہ ہے. اب یہ بات دوسروں تک جانے کی، ہم فوراً یہ ساری توپیں، سارے ماٹر گولے ادھر پھیرتے ہیں. ذرا اپنی ضمیر کو بھی سامنے رکھ کے ذرا سوچئے گا. اہل بیت سے متمسک کیا میں ایک مومن ہونے کے ناطے، ایک عزادار، ایک محب اہل بیت ہونے کے ناطے اپنی پوری زندگی میں ان کے دامن کو پکڑتا ہوں یا نہیں پکڑتا ہوں؟ یہ نہیں کہ جناب آفس جاتا ہوں تو اہل بیت نہیں، وہاں تو بوس کی چلے گی، سارا کچھ اس کا چلے گا. نہیں، کام پہ جاؤں گا تو اپنی مرضی چلاؤں گا. نہیں نہیں نہیں، یہاں تو پوری زندگی ہمیشہ
خواہ وہ بات کرتے ہوئے بھی آپ کا ہاتھ دامن اہل بیت سے متمسک رہے تو آپ کو احساس ہوگا کہ میں کیا بول رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں۔ کیوں؟ اہل بیت میرے اور آپ کے لیے نمونہ عمل ہے، وہ میرے اور آپ کے ہادی ہیں۔ جب اپنی آئلی زندگی میں جب تک اہل بیت کو ہم نہیں لے آئیں گے، ہمارا کردار سدھر نہیں سکتا، ہمارا گفتار سدھر نہیں سکتا۔ اس لیے رسول اکرم نے کہا کہ دیکھو میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور میری اطاعت، اور اس کے بعد 3 دفعہ کہا کہ میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں وصیت کرتا ہوں۔ مگر بات یہ ہے کہ دستہ ادب جوڑ کر پہلے اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے یہ جملے کہہ دیتا ہوں۔ آپ تمام کو سنانا مقصود نہیں ہوتا ہے، یہ ساری باتیں اپنے نفس کو سنانا ہوتا ہے۔ کیا میں اپنی آئلی زندگی میں، میرے عادات و اطوار میں، میرے جو پروگرامز ہوتے ہیں پوری زندگی میں، خواہ وہ مجلس ہو، خواہ وہ شادی کے تقریب ہو یا کوئی اور ایونٹ ہو، اس میں میرا رہنما اور میرے لیے نمونہ عمل اہل بیت ہے یا نہیں ہے؟ توجہ کا تعلیم ہوں، بات سخت ہے، کیونکہ ہم نے مخصوص کیا ہے اہل بیت کے ساتھ متمسک ہونا ہے تو 2.25 مہینے، اس کے بعد الوداع یا حسین، سب کچھ آزاد۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، پوری زندگی کے لیے کہا تھا رسول نے۔ رسول کی اتباع کرنی ہے تو پوری زندگی ان کے ساتھ رہنا ہوگا، ان کے دامن محبت کو، اہل بیت کے دامن کو ہر وقت تھام کے رکھنا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کبھی کبھار ایسا لگ رہا ہوتا کہ جناب کہیں سے مسلمان کی بھی کہیں نشانی نظر نہیں آتی ہے، ایسی تقریبات دیکھی ہم نے۔ اور دست ادب جوڑ کر آپ سب کے سادات اکثریت ہوگی، اور وہ بھی اعلان کرتے ہیں کہ ہم سادات ہیں، مگر اس تقریب میں جاتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے کہ وقت کا امام کیسے شرکت کرے گا، حالانکہ ذریعے پر پہلے ہی شادی کا کارڈ ڈال چکے ہیں۔ سخت مسئلہ ہے، سخت نہیں ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو بے مہار کیا ہے، جس کی وجہ سے آج یہ وقت پڑا ہے ہمارے اوپر کہ جناب لوگ دیکھ کے ہم سے نفرت کرتے ہیں۔ دیکھو سب سے زیادہ فراڈی ہے یہ ان کا ہے، سب سے زیادہ چیٹر، سب سے زیادہ رشوت لینے والوں، وہ نام لے کے کہنے کا عادی نہیں ہو، بہرحال نسبت ہم سے دی جاتی ہے، اور ایسے کریکٹر ہمارے ہاں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اس منبر سے آپ کو حرام و حلال بتایا ہی نہیں جائے گا، بلکہ آپ کو یہ درس دیا جائے گا، یہ یقین دلائی جائے گی کہ جناب آپ نے کچھ کرنا نہیں ہے، جو بھی کرو گے تمہیں بخشا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ یاد رکھیے یہ جملہ، جب بھی کوئی بندہ خدا کے قانون کو توڑتا ہے، یہ صرف خدا کے قانون کو توڑتا نہیں ہے، جتنے رہنما بنا کر بھیجے ان سب کو باطل قرار دے کر اپنے نفس پر عمل کر رہا ہوتا ہے۔ یہ نہ سوچئے گا کہ میں نماز نہیں پڑھتا ہوں تو مجھے کچھ نہیں ہوگا، کل مولا حسین مجھے بخش دیں گے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کوئی مجبوری ہو تو الگ مسئلہ ہے، پوری نماز کی مخالفت کرنا دین کی مخالفت ہے، دین بچانے حسین کربلا آئے تھے، ایسا نہیں ہے۔ لوگ یہی کہتے ہیں نا کہ ہماری خواتین جب بے پردگی ہوتی ہے، جناب ہم کسی کو پردے کی بات، آج کل تو وہ بھی جناب ہم اپنی بیٹیوں کو نہیں سمجھا سکتے ہیں، معاشرہ اتنا ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے، کیونکہ وہ گناہ کا ذریعہ تو ہر ایک کے جیب میں ہے جناب، اس میں کیا کیا دیکھ رہا ہوتا، کیا کس کے ساتھ کیا ہو رہا ہوتا ہے، انہی کو دیکھ کر۔ کیوں آج ہمارے بچوں کے لیے علی اکبر آئیڈیل کیوں نہیں ہے؟ ہماری خواتین کے لیے ثانیہ زہرا صرف 2.25 مہینے کے صرف مصائب پڑھنے کے لیے ہے، پوری زندگی میں آئیڈیل خاتون کیوں نہیں ہے؟ شہزادی کونین کیوں آئیڈیل نہیں ہے ہماری خواتین کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے؟ بات جہاں تک پہنچ رہی ہے 2 جملے بس، اس کے بعد مصائب کے چند جملے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے اور آپ کے لیے اہل بیت نمونہ عمل ہیں۔ خواتین جہاں تک بات پہنچ رہی ہے سنتے جائیے گا۔ رسول جب اہل بیت اطہار کو میدان مباہلے میں لے جا رہے تھے، جیسے آیت آئی تھی ایسے ہی نکلے تھے۔ اچھا،
کسی مورخ نے یہ نہیں بتایا کہ جناب شہزادی کے قدم جہاں رکھ رہے تھے کسی کو نظر آئے ہوں۔ ہماری خواتین کیا محفل میں ایسے آتی ہیں کہ اتنی بڑی چادر کی چلنا بھی پتہ نہ چلے؟ بھائی شہزادی نمونہ عمل ہے نا میرے لیے، حجت ہو شہزادی کونین کی ذات ہے۔ اس دن بھی دیکھ رہا تھا تمام مراجع، اس دن سوال کیا تھا خواتین کے لیے سب سے بہتر کیا ہے؟ ہمارے ہاں اس چادر کو بھی مخصوص نام دے کر ایرانی چادر کہہ کے خام میں ایک نسبت، ایک تعصب کی بیج بوئی جا رہی ہے کہ جناب یہ ایرانی چادر نہیں، اسلامی چادر ہے یہ، شہزادی سے نسبت ہے اس چادر کی۔ ہماری خواتین کتنی چادریں پہن کے نکلتی ہیں، بس میں اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا، بس آپ سمجھدار ہیں۔ میرے اور آپ کے لیے اہل بیت نمونہ عمل ہے، اپنی مرضی کسی بھی معاملے میں نہ چلائیے گا، ورنہ اطاعت رسول انجام نہیں پائے گا، اطاعت رسول انجام نہیں پائے گا تو پھر ہمارا کوئی عمل خدا کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اپنی اعمال کو اکارت مت کرو، اپنی مرضی مت چلاؤ دین میں۔ خدا کی محبت کا اگر آپ حقدار بننا چاہتے ہیں تو رسول کی اتباع کرو، رسول نے جس طرح سے کہا ہے اس طرح سے آپ نے عمل انجام دینا ہے۔ بس آئیے، یہی مسئلہ ہے کہ بعد رسول جن کے بارے میں رسول وصیتیں کر کے بتا کے گئے تھے، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا مسلمانوں نے؟ تاریخ کا مظلوم ترین انسان، میرے اور آپ کے پہلے امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام، 11 ہجری سے لے کر 40 ہجری تک علی کی زندگی۔ ارے وہ علی جو دوش رسول کا سوار تھا، کیا کیا آیتیں بیان ہوئی، ان سب کو نظر انداز کر کے گوشہ نشینی کی زندگی گزارنے پر مجبور کیا گیا، اور اس کے بعد سن 40 میں مسجد میں کے محراب میں شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد سے جن شہزادوں کے بارے میں اعلان تھا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، دیکھیے گا کبھی غور کیجئے گا، مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے۔ دیکھیے یہ وہ گھرانہ ہے، خود رسول اکرم سید الانبیاء یعنی انبیاء کا سردار ہے، مولا کائنات سید الاوصیاء تمام وصیوں کا سردار۔ اچھا زوجہ بیٹی کون ہے؟ سیدۃ نساء العالمین، یعنی پوری کائنات کی خواتین کی سردار، اور حسنین جنت کے جوانوں کے سردار۔ یار دنیا میں اگر آپ کو سرداری چاہیے نا کسی کو، تو ان سرداروں کا دامن پکڑو کہ دنیا میں بھی سرداری ملے گی، جنت کی سرداری تو ملے گی ہی۔ کیوں؟ جنت ان کی ورثہ ہے۔ اس لیے رسول اکرم نے کہا تھا یا علی انت قسیم النار والجنہ، اے علی آپ جنت و دوزخ بانٹنے والے ہیں۔ اچھا آئیے، علی دنیا سے رخصت ہو گئے، اپنی ذمہ داریاں نبھائیں۔ اس کے بعد مولا حسن کے ساتھ کیا ہوا؟ عجیب زندگی ہے مشکلات کی، مظلوم ہے۔ مظلومیت مولا حسین کا تذکرہ تو بہت سارے کرتے ہیں، مگر کبھی آپ نے سوچا ہے کہ حسن کے ساتھ کیا ہوا؟ 40 سے لے کر 50 تک یعنی تقریباً بعض مؤرخین نے، بعض علماء نے بیان کیا ہے 20 سال تک کم سے کم حسن مجتبیٰ کو نانا کی مسجد میں نماز پڑھنے نہیں دیا گیا۔
یہ تو ایتھنٹک پیریڈ ہے کہ 40 سے لے کر 50 تک. کیوں؟ جب صلح نامہ یعنی صلح جو کیا تھا اس کے بعد مدینہ کا گورنر پڑھاتا تھا. مولا حسن کو مسجد میں آنے کی پرمیشن بھی نہیں تھی. یہی مولا حسن ہے جس کے بارے میں روایات بیان کرتی ہیں کہ جناب مولا حسن اپنے نانا کا شبیہ تھا سر سے لے کر سینے تک، ہو بہو رسول اکرم. حسین کے بیٹے علی اکبر کی بات نہیں ہے، مگر مولا حسن شبیہ رسول بھی تھے، سبط اکبر بھی تھے، مگر جو وصیت تھی اس پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزار رہے تھے. وہ تو دشمن تو اذیت دے ہی رہے تھے، مگر اپنوں نے بھی کوئی کم ستم نہیں کیا مولا حسن پر. جب بھی ملتے تھے، جب سے معاہدہ کیا تھا، صلح کیا، صلح نامے پر دستخط ہونے کے بعد کا مسئلہ ہے، اس سے لے کر شہادت امام حسن تک اپنے جو امامت کے قائل تھے وہ کہہ رہے ہوتے السلام علیکہ یا مذل المؤمنین. توجہ کیجئے گا، سلام بھی کرتے تھے اور کہتے تھے اے مومنین کو ذلیل کرنے والے. ایک جملہ ہے آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں. امام کا ہر عمل عصمت کے درجے پر فائز ہے. امام اپنی خواہش کے مطابق عمل نہیں کرتا ہے، جو دین کی مصلحت ہے خدا کی مرضی کے مطابق عمل کرتا ہے. اس لیے اس وقت ضرورت تھی، مصلحت تھی، حکم پیغمبر کے مطابق یہ عمل انجام پایا. اور رسول اکرم کہہ کے گئے تھے کہ میرا یہ وہ بیٹا ہے کہ جو مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح کرا دیں گے جن سے بہت سارے مسلمانوں کی جانیں بچیں گی. اس وصیت پر عمل کرتے ہوئے لکھا اپنے لوگ بھی اذیت دیتے رہے، دوسرے تو اذیت ہی دے رہے تھے. یہ وہ امام ہے میرا کہ جسے 9 بار زہر دیا گیا، 9 بار. ہر دفعہ علاج کرتے گئے تو طبیعت سنبھلتی گئی، مگر آخر میں جو روم سے منگایا گیا زہر، جب شام والے نے مولا کی ناخلف زوجہ جعدہ بنت اشعث کو لالچ دے کر مدینے پہنچایا نا عزیزو، بس وہ تاریخ کیونکہ اجل الہی اور قضاء الہی سے کوئی ٹکرا نہیں سکتا. 2 روایتیں ہیں. حالات اتنی خراب ہوتے تھے کہ میرے مولا حسن کو اکیلے سونے نہیں دیا جاتا تھا. شہزادی زینب مولا حسن کے ساتھ ہمیشہ رہتی تھی، یہاں تک کہ رات میں برابر میں بستر ڈال کے سوتی تھی. مگر وہ رات آئی کہ جس رات میرے مولا کی عادت یہی تھی کہ سرانے پر لوٹے میں کپڑا باندھ کر سرانے پر پانی رکھتے تھے. رات میں پیاس لگتی تو وہ پانی پی لیتے تھے، مگر سو رات کے پہر آنے سے پہلے اس ملعونہ نے اس زہر حلائل کو ہاتھ سے رگڑ کر اس لوٹے میں پہنچا دیا. کچھ لمحے بعد میرے مولا بیدار ہوئے، اپنے دستور کے مطابق چند گھونٹ پانی کے لینے تھے. ایک مرتبہ زہر نے اثر کرنا شروع کر دیا. میرے مولا تڑپنے لگے، طبیعت بگڑنے لگی. مولا حسین کو بلایا گیا، مولا حسین آئے، اپنے بھائی کی تکلیف دیکھی. مولا حسن کو دیکھ کے رو رہے، مولا حسین کو دیکھ کے رو رہے. دونوں کی صدائیں بلند ہوئیں تو ایک مرتبہ مولا حسین نے مولا حسن سے پوچھا کہ بھیا میں آپ کی تکلیف دیکھ کر آپ پر رو رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ کر رو رہے ہیں. تو ایک مرتبہ مولا حسن نے اپنی تکلیف کو بلا کر یہ جملے کہے، لا یومک کیومک یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ آپ کا دن جیسا کسی کا نہیں ہے، آپ کا دن مجھ سے، میرے دن سے بہت سخت ہے. میں تھوڑی دیر میں اپنی جا جعفری کے حوالے کروں گا، نہ میں پیاسا ہوں نہ میں بھوکا
भूखा हूँ। अरे मेरे भाई हुसैन, तू 3 दिन का भूखा प्यासा, 3 दिन का बेगौर कफन, तेरा लाशा ज़मीन करबल पर पड़ा रहेगा। बस भाई को गले लगाया, लगाने के बाद वसीयतें शुरू की है। मेरे भाई, गुस्ल आपने देना है मुझे, आपने कफन देना है, जनाजा आपने पढ़ाना है। सारी वसीयतें करने के बाद आखिरी वसीयत ये की है, मेरे भाई अगर मुमकिन हुआ तो नाना के पहलू में मुझे दफना देना, अगर मुमकिन ना हुआ तो ले जाकर बखी में मुझे दफना देना। और ये वसीयतें करने के बाद एक मर्तबा आवाज़ बुलंद की, मेरे जानशी कासिम को बुलाया जाए। 3 साल का कासिम है। कासिम जब आया ना, पेशानी चूमने के बाद एक तावीज़ निकाली, दाएं हाथ में दाएं बाजू में बांधते हुए कहने लगे, बेटे कासिम, ये मैंने तेरी मुश्किल का हल लिख दिया है। जब भी जिंदगी में कोई बड़ी मुश्किल दरपेश हो तो इसको खोल के पढ़ लेना, तेरी मुश्किल इसमें लिख दी है। बस अजीजो, एक मर्तबा के होने लगी, लगन लाया गया। मेरे मौला के जिगर के 70 टुकड़े जब तश्त में आए, बीबिया ने फुगा बुलंद की। मेरे मौला हसन ने बहन ज़ैनब की सदाएं सुनकर फरमाने लगे, अरे बहन, इन 70 जिगर के टुकड़ों पर बर्दाश्त नहीं कर पा रही हो। अरे कल करबला में, असरा आशूर में भाई हुसैन के जिस्म पर 9,999 जख्म देखोगी तो कैसे बर्दाश्त करोगी? अरे सब्र कर लेना। उसके बाद मेरा मौला दुनिया से रुखसत हुए। बस अजीज़ो, वसीयत थी, गुस्ल दिया गया, कफन दिया गया। मेरे मौला हुसैन ने नमाज जनाजा पढ़ाई। उसके बाद बनी हाशिम लाशा हसन को, जनाजा हसन को लेकर जब कब्र रसूल की तरफ आगे बढ़े, मुसलमान आड़े आए, वसीयत थी दफन करने के लिए आए हैं। आवाज दी, हम आपको दफन करने नहीं देंगे। बनी हाशिम का जोर पड़ा, वहां से तीर चले। अरे ये दुनिया में पहली दफा हुआ। एक मर्तबा भाई मौला हुसैन की आवाज आई, बनी हाशिम के जवानों, जनाजे को वापस घर लेके चलो। घर की तरफ जब जनाजा आया, लोगों की आवाजें आई। बीबिया ने जब दरवाजे के पिछवाड़े से देखा तो अजीब मंजर है। मौला हसन के लाशे पर तीर पशु पे वस्त है। अरे अजीजो, एक मर्तबा घर में दोबारा जनाजा आया। बीवियों ने मिलके जनाजे से तीर निकाले, कफन तब्दील किया, दोबारा जनाजा चला। मैं यही कहूँगा मौला हसन, तू बड़ा खुश नसीब है। तेरा तो तीर, जनाजे पे तीर लगे मगर निकालने वाले मौजूद थे, कफनाने वाले मौजूद थे। लाकर दफनाया भी गया, मगर मेरा सलाम हो तेरे भाई मजलूम हुसैन पर। जब सीने फरस से ज़मीन करबल पर आए थे तो रावी बयान करता कि न थोड़ी देर तक मजलूम करबला न ज़मीन फरस पर थे न ज़मीन करबल पर। जिस्म अक़दस पर इतने तीर पे वस्ते कि डायरेक्ट ज़मीन करबल पर ना आ सके। अला लानतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यन्क़लिबून मातम हुसैन।